أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اے نبی کی بیویوں، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور پہلے زمانہ جاہلیت والی بناؤ سنگار اختیار نہ کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پلیدگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوب پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں سیدنا حسن ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما ان کی سیرت طیبہ کے مختصر سے پہلوؤں کا کچھ جائزہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے شہزادے سیدنا حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما آج کے خطبہ جمعہ میں ان کی مختصر سیرت طیبہ جو ہے اس کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سیدنا حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے دوسرے بیٹے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے جمعہ میں نے ذکر کیا کہ سیدنا حسن سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سن 4 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد 4تھے سال میں جا کر آپ کی ولادت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمر تقریباً 6 برس تھی۔ 6 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور ان کا نام بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے میں نے ذکر کیا تھا، ایک روایت کے مطابق حمزہ اور جعفر رکھا۔ حضرت حسن کا نام حمزہ اور حضرت حسین کا نام جعفر رکھا۔ آپ نے دونوں کا نام چینج کیا اور ایک کا نام حسن رکھا اور دوسرے کا نام حسین رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضا۔ اور میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ دونوں نام تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی آدمی نے اپنے بچوں کے لیے رکھے، اس کے بعد تو استعمال کیے گئے، لیکن اس سے قبل یہ اتنے خوبصورت نام کسی انسان نے اپنی اولاد کے جو ہے وہ نہیں رکھے تھے۔ اور اسی طرح جیسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوبصورت تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھے، ایسے ہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوبصورت بھی تھے اور آپ کے مشابہ بھی تھے۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، من سرہ ان ينظر الى اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى اشبہ الناس بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم بین عنقہ الى وجہہ وراسہ فلینظر الى حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگوں، تم میں سے کوئی آدمی اگر لوگوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت والا دیکھنا چاہتا ہے، گردن سے لے کر چہرے اور سر کے بالوں تک، تو اسے چاہیے کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں۔ ان کا چہرہ اور ان کی گردن اور ان کے بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ ملتے تھے۔ ومن سرہ ان ينظر الى اشبہ الناس بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من بین عنقہ الى قدمہ فلینظر الى حسین بن علی بن ابی طالب۔ تم میں سے جو آدمی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ کسی بندے کو دیکھنا چاہتا ہے گردن سے لے کر پاؤں تک، تو اس کو چاہیے کہ وہ حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے۔ یہ دونوں بچے آپ کے ساتھ شدید مشابہت رکھنے والے تھے اور بہت زیادہ جو ہے وہ خوبصورت تھے، حتیٰ کہ جب آپ کو شہید کر دیا گیا، عبید اللہ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، بعض روایات میں آتا ہے وہ آیا اور آپ کے ناک مبارک کے اوپر چھڑی لگائی اور کہا ما رأیت حسنا مثل ذلک اکثر حسنا من ذلک، میں نے اس سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر وہ خود ہی استہزاء کرنے لگا اور تعجب کرنے لگا، لما یذکر، اس بندے کا خوبصورت لوگوں میں تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تو حضرت انس بتلاتے ہیں اس لیے اس کا تذکرہ لوگوں کے اندر خوبصورتی کا کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے یہی تھے۔ تو یہ ذکر کیا گیا کہ آپ خوبصورت بھی تھے اور آپ کے ساتھ زبردست مشابہت رکھنے والے تھے۔ یہ تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ، اور ان کا عقیقہ بھی اسی طرح سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے ذکر حدیث میں آتا ہے اقع عن الحسن والحسین شاطن شاطن، اور ایک روایت میں کبشن کبشن کا لفظ ہے کہ آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں کا ایک ایک بکرا یا ایک ایک مینڈا جو ہے وہ عقیقے کے طور پر ذبح کی۔ اور یہ سارا مسئلہ پچھلے جمعہ میں نے ذکر کر دیا کہ اصل یہی ہے کہ لڑکے کی جانب سے 2 جانور اور لڑکی کی جانب سے 1 جانور 7ویں دن میں ذبح کیا جائے، اور چھوٹا جانور ذبح کیا ہے، بڑا جانور عقیقے میں نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ تفصیل کے ساتھ میں نے مسئلہ ذکر کر دیا۔ عقیقے میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا عقیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور پھر یہ بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ان کے بال اتار کر اس کے برابر چاندی جو ہے وہ صدقہ خیرات کرنی چاہیے۔ عام طور پہ لوگ یہ نہیں کرتے، بچے کے بال اتار کر اس کو وزن کیا جائے اور اس کا وزن کر کے اس کے برابر چاندی جو ہے وہ صدقہ خیرات کرنی چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بال اتارے گئے تو تقریباً 1 درہم کے برابر جو ہے وہ وزن تھا، 3.25 گرام، تقریباً 3.25 گرام جو ہے چاندی، اس کی جو قیمت بنتی ہے اتنا جو ہے انسان کو صدقہ خیرات کر دینا چاہیے۔ عموماً بچے کے بال اتنے ہی ہوتے ہیں یا اس سے کم وزن کے ہوتے ہیں، کبھی ہو سکتا ہے کسی کے وزن جو ہے وہ اس سے زیادہ، تو اتنا جو ہے وہ انسان کو عقیقے والے دن یا اس کے بعد بچے کی طرف سے جو ہے وہ صدقہ اور خیرات جو ہے وہ کر دینا چاہیے۔ یہ تھے مختصر سے حالات جو بچپن میں آپ نے جو ہے وہ گزارے۔ 6 برس کی عمر ہے ساری۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ زندگی بسر کرتے رہے۔ ان کے بارے میں فضائل کا تذکرہ کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ کیا جائے تو بے شمار حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، سجدے میں گئے تو دونوں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کمر کے اوپر جو ہے وہ سوار ہو گئے۔ جب آپ نے اٹھنا چاہا تو بڑے پیار کے ساتھ ان کو پکڑا اور نرمی کے ساتھ پکڑ کر جو ہے وہ زمین پہ بٹھا دیا۔ پھر دوسرے سجدے میں گئے تو پھر دونوں دوبارہ سوار ہو گئے، پھر آپ نے اتارا اور پھر جو ہے وہ سجدے سے اٹھ گئے۔ نماز میں تقریباً یہی کیفیت جو ہے وہ جاری رہی۔ نماز آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے جو ہے وہ اپنی گود میں بٹھا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آئیے میں ان کو گھر میں چھوڑا تھا، ایسے لگتا ہے جیسے رات کا وقت تھا اور اندھیرے کا ٹائم تھا۔ تو آپ فرمانے ابھی کچھ کہا نہیں تھا، اچانک بجلی چمکی اور بجلی کی چمک جو ہے جیسے رک جاتی ہے تو روشنی رک گئی، تو آپ نے پھر فرمایا جاؤ بیٹا تم جاؤ اپنی والدہ کے پاس چلے جاؤ۔ دونوں اس وقت بھاگتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ جب تک گھر میں داخل نہ ہوئے اس وقت تک روشنی جو ہے وہ باقی رہی، جو ہی وہ گھر میں داخل ہوئے تو روشنی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ یہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اسی طرح ایک دوسرے موقع پر آپ نماز پڑھا رہے تھے تو پھر یہ دونوں بچے آپ کی گردن پہ سوار ہوئے۔ بعض لوگوں نے ان کو اتارنے کی کوشش کی اور ان کو منع کرنے کی کوشش کی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا دعوہما، لوگوں ان میرے بچوں کو چھوڑ دو۔ من احبنی فلیحب ہذین، من احبنی فلیحب ہذین، لوگوں تم میں سے جو بندہ مجھ سے یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان دونوں بچوں کے ساتھ بھی محبت کرے۔
وہ ان دونوں بچوں کے ساتھ محبت کرو، ان کو چھوڑ دو، یہ جو کچھ کرتے ہیں کرنے دیجیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو ان کے ساتھ محبت کی طرف جو ہے وہ رغبت دلایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایسے ہی آپ ایک خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور ممبر پر کھڑے تھے، اور غالب امکان ہے کہ جمعے کا خطبہ ہوگا، دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے آئے اور سرخ رنگ کی قمیصیں پہنی ہوئی، وعلیہما قمیصان احمران فیعثران فیہما، تو قمیص پاؤں میں اٹکی اور وہ گرنے لگے، بلکہ گر گئے۔ فنزل عن المنبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ وسلم جو ہے وہ ممبر سے اترے اور گئے اور جا کر دونوں بچوں کو اٹھایا اور اٹھا کر لا کر اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، لوگوں تمہاری مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے بچوں کو دیکھا، فلم اصبر، جب میں نے دیکھا کہ یہ اپنی قمیض میں اٹک کر گر گئے ہیں تو مجھ سے صبر نہ ہو سکا اس وقت تک جب تک میں نے جا کر ان کو پکڑنا نہیں۔ اور پھر فرمایا من احبہما اللہم احبہما فاحب من یحبہما، یا اللہ تو بھی ان دونوں بچوں کے ساتھ محبت فرما اور اس بندے کے ساتھ بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ احادیث آج ہم بیان کرتے ہیں تو ہمارے دل میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایک عام مسلمان آپ سے نفرت کا، عداوت کا اور اپنے دل میں کوئی اڑن رکھنے کا جو ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے، تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے، کیا ان کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئی؟ کیا ان کو ان احادیث کا اور ان آیات کا پتہ جو ہے وہ نہیں چلا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ سب سے اولین حیثیت میں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والے تھے اور آپ کی محبت کا لحاظ رکھنے والے تھے۔ یقیناً ان سب نے ان دونوں بچوں کے ساتھ شدید محبت کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یا اللہ میں بھی محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اے اللہ ہر اس بندے سے محبت فرما جو سیدنا حسنین کریمین جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جو ہے ان کی فضائل اور مناقب کا تذکرہ کیا، اور ایک دفعہ آپ نے یہ فرمایا لوگوں سن لو، یہ میرے دونوں شہزادے جو ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یعنی آپ نے جنت کی بشارت دی تھی کہ یہ دونوں جنتی ہیں، اور صرف جنتی نہیں ہیں بلکہ جنت میں جتنے نوجوان جائیں گے یہ سب ان کے سردار جو ہے وہ بن جائیں گے، سب کے جو ہے وہ سردار بن جائیں گے۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں آپ نے یہ بھی فرمایا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ سیدہ کہول اہل الجنہ، بوڑھے لوگوں کے اور بڑی عمر کے لوگوں کے سردار جو ہیں وہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ہوں گے۔ یعنی دنیا کے اعتبار سے جنت میں تو سب نوجوان ہو جائیں گے، لیکن دنیا میں جو بوڑھے رہے ہیں ان کے سرداری ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے پاس رہے گی، اور دنیا میں جو نوجوانی کی حالت میں فوت ہوئے ہیں ان کی سرداری جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو ہے وہ عطا فرمائے۔ یہ کچھ مناقب اور یہ کچھ فضائل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کے بارے میں جو ہے وہ ارشاد فرمائے۔ اسی طریقے سے یہ زندگی بسر کرتے رہے اور معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا، اور پچھلے خطبہ میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ سن 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے بعد، شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں پھر وہ دن پیش آیا، واقعہ پیش آیا جس میں جو ہے وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یا پیشین گوئی کے مطابق سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی اور خود خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور پھر جو ہے 20 سال تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے تنے تنہا مسلمانوں کے خلیفہ رہے، اور کبھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ سیدنا حسن بھی زندہ ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی زندہ ہے، اور دوسرے تمام اہل بیت بھی زندہ ہیں، اور بے شمار صحابہ کرام بھی زندہ ہیں۔ کبھی کسی نے کوئی کلمہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں کہا۔ معلوم نہیں آج کیوں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیوں زبان درازی کرتے۔ میں نے یہ واقعہ کئی دفعہ ذکر کیا ہے۔ کسی نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے غالباً پوچھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ افضل ہیں یا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ افضل ہے؟
عمر ابن عبدالعزیز جن کو 5ویں خلیفہ کہا جاتا ہے، خلیفہ راشد اور خلیفہ عادل کہا جاتا ہے، اپنے زمانے میں زبردست انصاف قائم کیا، اپنا مال، اپنے بیوی بچوں کا مال، اپنے خاندان والوں کا، شہزادوں کا، گورنروں کا جتنا مال تھا پکڑ کر سارا بیت المال میں جمع کر دیا، اور بھیڑیا اور بکری جو ہے وہ ایک گھاٹ کے اوپر پانی پیتے ہوئے جو نظر آئے، اس طرح کا انصاف کیا۔ تو پوچھا عمر بن عبدالعزیز اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں میں سے دونوں برابر ہیں یا افضل کون ہے؟ آگے سے جواب دینے والا جواب دیا، ارے کیا سوال کرتے ہو؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نتنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے ہوئے جو گھوڑوں کے اڑنے کی وجہ سے مٹی اڑتی ہے، وہ غبار جو ان کے ناک میں داخل ہوا، عمر بن عبدالعزیز اس غبار کا 1000ویں درجے میں رہتے ہوئے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ صحابی رسول کے ساتھ دنیا جہان کا کوئی بندہ اپنی ساری زندگی کی عبادت اور ریاضت لے کر بھی مقابلہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ ابن عمر اور ابن عباس بھی یہ کہا کرتے تھے، لوگوں صحابہ کو گالی نہ دیا کرو، تم اپنی ساری زندگی کی ریاضت لے آؤ اور ان کی زندگی کا ایک لمحہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں گزارا ہے، تمہاری ساری زندگی کی عبادت اور ریاضت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عجیب اتفاق ہے، ایک طرف یہ فضائل اور مناقب جو ہے وہ موجود ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ آج نوجوان نسل جو ہے غیروں کی باتیں سن کر اس قدر الرجک ہو جاتی ہے اور صحابہ کرام کے اوپر تبرہ کرتے، گالیاں دیتے، حتیٰ کہ ان کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ ہمارے سکول اور کالج کے نوجوان طلبہ جو ہیں ان کی زبان انتہائی تیز ہو جاتی ہے اور وہ تیروں کے نشتر برساتے ہیں کہ یہ مسلمان، پھر کیا ہوا، معاویہ کون ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ان کا لہجہ بدل جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے ایمان کی فکر کرو، یہ جملہ بولنے سے تمہارا ایمان جو ہے وہ کہیں برباد نہ ہو جائے، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک تو ان کا کوئی قصور کوئی نہیں ہے، آپ ان کی تاریخ اٹھائیں اور ان کے قصور کو نکالنے کی کوشش کریں، نہیں نکلے گا۔ دوسرا، اگر قصور ہو بھی، انسان ہے، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو انسان ہے، سب سے ہوتی ہے، وہ صحابی رسول ہیں، کسی صحابی کے بارے میں آپ کا ذرہ برابر زبان کھولنا آپ کے ایمان کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اس لیے اپنی زبانوں کو لگام دینی چاہیے اور ان کے بارے میں بات کرنے سے ڈرنا چاہیے۔ یہ صحابی رسول ہے، میں نے کہا 20 سال تک حکومت کی سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، کبھی کسی طرح کا کلمہ نہیں، سب نے اتفاق قبول کیا، ہمارے خلیفہ ہیں اور اطاعت کرتے رہے، اور کبھی کوئی بات کی نہیں کہ یہ بنو امیہ والے ایسے، یہ بنو امیہ والے ایسے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور اس سے پہلے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ 50 ہجری میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فوت ہو جاتے ہیں، اور میں نے ذکر کیا کہ زہر دے کر شہید کیا گیا، کس نے کیا؟ اللہ والا۔ اور ان کی شہادت کے بعد بھی سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہ 10 برس زندہ رہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، کبھی کوئی بات نہیں۔ میرے بھائی کو زہر دینے والے امیر معاویہ ہیں، ان کا خاندان ہے، یزید کے رشتہ داروں میں سے اس کی بیوی ہے، کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، یہ بعد میں پتہ نہیں کہاں سے بنا دی۔ اور پھر یہ بھی جملہ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر نشر کیا جاتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن سے صلح کی تھی اس شرط پر کہ میرے بعد میں تم کو خلیفہ بناؤں، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خلاف ورزی کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کون سے وعدہ کیا ہی کہاں ہے، یہ وعدے کا وجود ہی نہیں ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر کسی نے چھوچا چھوڑ دیا اور سب لوگ اس کو نشر کر دیا، یہ بات ہے ہی نہیں، جھوٹا واقعہ ہے۔ اور پھر وعدے کی خلاف ورزی کہاں ہوئی؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تو امیر معاویہ کی خلافت میں خود فوت ہو جاتے ہیں، 10 سال تک اس کے بعد امیر معاویہ زندہ رہے، تو وعدہ کیسے خلاف ورزی کر دے؟ بہرحال پھر امیر معاویہ کی شہادت وفات کے بعد سن 60 ہجری میں یزید جو ہے وہ جب خلیفہ بنتا ہے تو اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید یا اس کے دوسرے کوفہ والوں کے ساتھ معاملات جو ہے وہ گڑبڑ ہوتے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر صحابہ بلکہ تمام صحابہ کرام جو اس وقت زندہ تھے کسی سے ثابت نہیں ہے انہوں نے یزید کی بیعت مانگی، سب نے یزید کی بیعت کی، چند ایک لوگ تھے جن میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اس کی بھی وجہ یہی پتہ چلتی ہے کہ یہ بیعت کرنے لگے تھے، وقت کا جو گورنر تھا اس کو انہوں نے کہا میں یہاں پہ بیعت نہیں کرنا چاہتا، لوگوں کے سامنے بیعت کرنا چاہتا، مجمع بلائیے،
تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حسین نے بیعت کر لی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم انتظام کرتے ہیں۔ وہ اتفاق سے انتظام کرنے میں دیر ہو گئی، وہ کام کہیں چلے گئے۔ اسی اثناء میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط آئے کوفہ سے کہ آپ آ جائیے ہمارے پاس، ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مدینہ سے نکل کر مکہ میں آ گئے، مکہ سے نکل کر کوفہ جانے لگے تو وہاں پہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اجمعین، ان سب حضرات نے ان کو روکا، آپ نہ جائیے۔ یہ کوفے والے لوگ وہی ہیں جنہوں نے آپ کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ یہ بے وفا اور غدار قسم کے لوگ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا ہے۔ یہ آپ کے ساتھ بھی کبھی وفا کرنے والے نہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی بات نہ سنی۔ سیدنا ابن عباس نے منع کیا، سیدنا ابن عمر نے منع کیا، ابو بکر بن عبد الرحمن نے منع کیا، اور پھر کہا چلو اگر تم نے جانا ہی ہے تو اپنے بیوی بچوں کو ساتھ نہ لے کر۔ پتہ نہیں یہ کیا افسانے بنا دیے اور کیا کہانیاں بنا دی۔ اسلام کو زندہ کرنے جا رہے تھے، اسلام کو فتح کرنے جا رہے تھے، اسلام مر رہا تھا، کشتی جو ہے وہ ڈوب رہی تھی، اسے جو ہے وہ بچانے کے لیے حضرت حسین نے نکلے۔ عجیب آدمی ہے، مکہ میں صحابہ کرام موجود ہیں، مدینہ میں صحابہ کرام موجود ہیں، اور کشتی کوفہ میں ڈوب رہی ہے، اور صحابہ کرام میں سے کوئی ساتھ جا نہیں رہا، وہ روک رہے ہیں۔ جہاد سے روکنا، اسلام کے راستے سے روکنا، یہ تو کفر ہے، ممکن ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں حضرت اگر آپ نے جانا ہے تو بیوی بچوں کو پیچھے چھوڑ جائیے، ساتھ نہ لے کر جائیے۔ پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا، انہوں نے جا کر رپورٹ دی معاملات بالکل ٹھیک ہے، آ جائیے۔ چنانچہ یہ تیار ہو گئے اور سامان لے کر جائے وہ نکل کھڑے۔ اب اندازہ لگائیے، اس سے پہلے کچھ خبریں ایسی روایات میں ملتی ہیں کہ ان کی شہادت کی پیشین گوئی بھی آپ نے فرما دی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، خواب کی بات ہے، میں نے خواب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوپہر کا وقت ہے، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ ایک شیشی ہے۔ میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے، آپ پریشان بھی لگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ دم حسین ہے، میں مسلسل جو ہے اس کو جمع کر رہا ہوں صبح سے لے کر۔ چنانچہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں جو ہے وہ خاموش ہو گیا اور میں بیدار ہوا اور اس دن کو یاد کر لیا جو دن آپ نے اس دن خواب میں بتلایا، سیم اسی دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ شہادت ہوتی۔ ایک یہ روایت ہے خواب کا واقعہ ابن عباس کا، بعض علماء نے اس حدیث کو بھی صحیح کہا اور بعض نے اس کو بھی ضعیف کہا۔ یہ وہ حدیثیں ہیں جن کی سندیں موجود ہیں، اکثر واقعات تاریخ کے ہیں جن کی سند ہی موجود نہیں ہے اور وہ مندرج قصے بنا کر پیش کر دیے گئے، اور لوگ جو ہے وہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بہرحال ایک یہ واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ ایک اور مسند احمد وغیرہ کے اندر، طبرانی وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بڑے پریشان بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور رو رہے تھے، تو حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو کس نے ناراض کیا، کس نے آپ کو پریشان کیا، کس نے آپ کو دکھ جو ہے وہ پہنچایا؟ آپ نے فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ تیرا بیٹا جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرات کے کنارے ان کو شہید کر دیا جائے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا اور بڑا افسوس ہوا، تو جبریل نے کہا ابھی میں تم کو ان کی مٹی لا کر سنگھاؤں؟ وہ گئے اور جا کر تھوڑی سی مٹی اٹھا کر لائے اور کہا یہ مٹی ہے وہاں کی، تو ان کو سونگ لیجیے، میں اس وجہ سے جو ہے وہ پریشان ہوں۔ یہ اتنا واقعہ ہے، اس میں بھی اس روایت کو بھی بعض علماء نے صحیح کہا ہے سند کے اعتبار سے اور بعض نے ضعیف کہا۔ اگر موجود ہو تو اس میں بھی خواب جو ہے وہ آپ کی شہادت کی جو ہے وہ پیشین گوئی اور بشارت دی گئی۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ چلے گئے، رستے میں تھے، مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی کہ کوفہ والوں نے بے وفائی کی ہے اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ وہ جو 50,000 60,000 یا 30,000 یا جتنے بھی لوگ تھے، ایک بندے نے بھی مسلم بن عقیل کی وفا نہیں کی، ایک بندے نے۔ وہی لوگ جو حضرت حسین کو بلانے والے تھے، مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے تھے، ایک بھی بندے نے دفاع نہیں کیا اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ حضرت حسین کو جب خبر ملی تو وہیں سے واپس پلٹنے کا ارادہ کیا کہ واپس چلتے ہیں، آگے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بہت نقصان ہے۔ کہاں ہے؟ جہاد کے لیے جا رہے تھے، اسلام کے لیے جا رہے تھے، کشتی بچانے کے لیے جا رہے تھے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، وہ اسلام کہاں زندہ ہو رہا تھا، کہاں فوت ہو رہا تھا؟
تاریخ اٹھائیے، تمام کی روایتیں موجود ہیں تاریخ کی، کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مسلم بن عقیل کی وفات کی خبر ملی، انہوں نے واپس جانے کا ارادہ کیا، لیکن مسلم بن عقیل کے رشتہ دار کہنے لگے نہیں، ہم ان کا خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جا سکتے۔ چنانچہ حضرت حسین مجبوراً ان کے ساتھ ہو گئے، چلو ٹھیک ہے آپ چلتے ہو میں بھی چلتا ہوں، اگر بدلہ ہی لینا ہے تو چلو چلتے ہیں۔ چنانچہ یہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو قادسیہ میں پتہ چلا کہ آگے معاملات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، سب لوگ مخالف ہیں، سب لوگ مخالف ہیں۔ تو وہاں پہ انہوں نے بات چیت کی اور دوسرے لوگوں سے بات چیت ہوئی کہ ایسا کرو کہ ہمیں جو ہے وہ 3 شرطیں پیش کی، مجھے جو ہے یا تو واپس مکہ جا لینے دو، یا مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، یا مجھے کسی سرحد پر بھیج دو، میں وہاں پہ دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں۔ یہ تاریخی موت پر کتاب البدایہ والنہایہ اور دوسری کتابوں میں یہ شرطیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ یہ قادسیہ کے مقام کی بات ہے۔ قادسیہ مکہ اور کوفہ کے رستے میں آتا ہے، اور قادسیہ میں آپ کی شہادت نہ ہوئی۔ اب یہ معاملہ چل رہا تھا اور ان کو اجازت نہیں دی گئی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دمشق کا راستہ اختیار کر لیا، مکہ کو جانے کی بجائے دمشق کے راستے پر روانہ ہو گئے۔ قادسیہ سے شام کی طرف جاتے ہوئے کربلا کا میدان آتا ہے، مکہ سے کوفہ سے مکہ کی طرف واپس آتے ہوئے کربلا کا میدان آتا ہی نہیں، یعنی گویا کہ آپ قادسیہ سے واپس مکہ نہیں گئے، بلکہ آپ نے شام کا یزید کا رخ کیا کہ وہاں پہ خلافت یزید حکمران ہے، اس کے پاس جاتا ہوں، اس کے پاس جا کے معاملہ دیکھیں گے جو ہوگا۔ جب یہ کربلا کے میدان پہ پہنچتے ہیں تو اس وقت اہل کوفہ کو یہ معاملہ نظر آیا کہ یہ تو معاملہ خراب ہو گیا۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ یزید کے پاس چلے گئے تو انہوں نے جا کر بتلا دینا ہے کہ ہم نے ہزاروں خط حضرت حسین کو لکھے، یہ خناس لوگ ہیں اور انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھی شہید کیا، ہمیں چن چن کر جو ہے وہ قتل کر دیا جائے۔ اس وقت جو ہے شمر وغیرہ، عبید اللہ ابن زیاد وغیرہ جو گورنر تھا وہاں کا، ان سب لوگوں نے ساز باز کر کے کربلا کے میدان میں ان کا گھیراؤ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ یہ واقعہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ نہیں جا رہے، پہلے جا رہے تھے، پھر رستے سے ہی شام کا ارادہ کیا، اور کربلا جو ہے کوفہ سے شام کے راستے میں آتا ہے، مکہ کے راستے میں آتا ہی نہیں ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی حضرت یزید سے کوئی مخالفت نہیں تھی، وہ ان کے پاس جانا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ چلو مجھے جانے دو، میں وہاں جا کر ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیتا ہوں۔ لیکن جب کوفے والوں نے دیکھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، اگر یہ چلے گئے تو ان کی صلح ہو جانی ہے اور ہماری کم بختی آ جانی، چنانچہ ہماری کم بختی سے پہلے ان کو شہید کر دیا، اور ایسا ہی سازش کر کے انہوں نے جو ہے وہ فوراً حملہ کر کے موقع ہی نہیں دیا اور ان کو شہید کر دیا، نعوذ باللہ من۔ یہ واقعہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہے، اور اس کے بارے میں کس نے کیا اور کون مجرم ہے، یہ شمر وغیرہ اور عبید اللہ ابن زیاد وغیرہ ان کے مجرم ہونے میں تو کوئی شک نہیں، یہ تقریباً برابر کے شریک ہیں۔ اور تمام کوفہ کے لوگ جنہوں نے بے وفائی کی، بلایا، ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے، ایک بندہ بھی ان کی وفا کے لیے ان کے ساتھ دینے کے لیے نہیں آیا، ان کا دفاع کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اسی لیے زین العابدین نے جب واپسی پہ دیکھا کہ کوفہ کے لوگ اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں، انہوں نے کہا نکمے لوگوں تم کیوں ماتم کرتے ہو، مجھے یہ بتلاؤ کہ حضرت حسین کو شہید کس نے کیا ہے، تم نے خود تو شہید کیا ہے، خود ہی بلایا اور خود ہی شہید کیا اور خود ہی ماتم کرتے ہو۔ یہ سارا واقعہ ہے، یہ ساری تاریخ ہے حقیقت، اور اس کو فسانہ بنا کر جو مرضی بنا دو، ان کا پانی بند کر دیا گیا، ان کا یہ کر دیا گیا، ان کو اتنا موقع ہی نہیں ملا، ان کو تو فرصت ہی نہیں دی گئی، ان کو تو مہلت ہی نہیں دی گئی۔ وہ تو کہہ رہے ہیں مجھے واپس مکہ بھیج دو، مجھے سرحد میں بھیج دو، مجھے یزید کے پاس جانے دو، نہیں جانے دیا گیا، اور وہیں پہ رستے میں گھیر کر جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے ہمارا یہ ایمان ہے اور ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے، ان کے ساتھ زیادتی کرنے والے، ظلم کرنے والے تمام ملعون ہیں، لعنت کے مستحق ہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حبہما فرض، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کرنا یہ فرض ہے، یؤجر علیہ ویثاب، جو بھی ان سے محبت کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے اور اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ من قتلہ،
وہ من قتل الحسین وعان علی قتلہ، جس نے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے اور حضرت حسین کے قتل پر اس کی مدد کی ہے، فعلیہ او رضی بقتلہ، بلکہ یہ بھی لفظ او رضی بقتلہ، یا ان کے قتل پر وہ راضی ہوا ہے، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام کائنات کے لوگ بھی لعنت ہے۔ ہمارا تو یہ نظریہ ہے۔ آج ہمیں ملامت کی جاتی ہے کہ آپ کے ممبر و محراب سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بات نہیں کی جاتی، امیر معاویہ کی بات تو بڑی کرتے ہیں، آپ جو حضرت عثمان کی بات تو بڑی کرتے ہیں، ابو بکر اور عمر کی بات تو بڑی کرتے ہیں، سیدنا حسین کی بات نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، لیکن یہ بتلاتے ہیں جو حق اور سچ بات ہے اس کا تذکرہ کیجئے۔ مصنوعی اور من گھڑت باتیں بنا کر نام حضرت حسین کا لے کر گالیاں ابو بکر صدیق کو دے دو، نام سیدنا حسین کا لے کر گالیاں عمر کو دے دو، گالیاں حضرت عثمان کو دے دو، گالیاں حضرت امیر معاویہ کو دے دو، یہ ظلم کی حد ہے اور آخری حد ہے، اس سے آگے ظلم ہوتا ہی نہیں، اور بے ایمانی کی اور اسلام کے ساتھ دشمنی کی یہ آخری حد ہے۔ تو صحابہ کرام کی منقبت اور فضیلت اپنی جگہ پہ، اہل بیت کی منقبت فضیلت اپنی جگہ پہ ہے، اور سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مقام اپنی جگہ پہ۔ جو آدمی حضرت حسین کے قتل میں شریک ہے اور جو آدمی ان کے قتل کے اندر اس نے مدد کی ہے اور جو آدمی ان کی شہادت کے اوپر خوش ہے، فعلیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے اور تمام فرشتوں کی لعنت ہے اور کائنات کے تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بھی عقیدہ ہے، نظریہ ہے، یہ ہمارا بھی نظریہ، ہم بھی اسی کو مانتے ہیں اور اسی کے قائل اور اسی کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا اور بالخصوص سیدنا حسن اور سیدنا حسین کے ساتھ محبت کرنا رضی اللہ عنہ، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ باقی جو قصوروار نہیں ہیں یا جن کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، دھکے سائی سے جھوٹے واقعات بنا کر ان کی طرف منسوب کرنا، یہ علمی خیانت ہے اور صحابہ کرام کے ساتھ بغض اور اسلام کے ساتھ بغض اور دشمنی ہے، اور یقیناً دنیا میں بھی ایسے لوگ سزا کے مستحق اور ملتی رہے گی، اور قیامت کے دن تو سارے معاملات اللہ کے فضل سے کھل ہی جائیں گے۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں کو، اپنے بھائیوں کو خبردار کرتا ہوں، تاریخ کے بارے میں سنی سنائی باتوں کے اوپر ایمان نہ لائیے۔ حدیث میں جب ذخیرہ حدیث میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو جھوٹی داخل کر دی گئی، تاریخ تو ہے جھوٹ کا پلنگ، اکثر تاریخی باتیں جو خاص طور پہ یہ واقعات ہیں، یہ تو لکھے ہی غیروں نے ہیں، ہمارا اپنا کوئی مورخ ہے ہی نہیں، اور اس کے راوی جو ہے وہ تمام کے نزدیک جھوٹے راوی ہیں۔ لہٰذا اس تاریخ کے اوپر کسی طور پہ بھی اعتبار کرنا یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اس تاریخ پہ یقین کر کے صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ کرنا یہ کسی کا کوئی نقصان نہیں کرتا، انسان اپنے ایمان کا نقصان کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ اپنے دین کے مسائل صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ صحیح عقیدت اور صحیح محبت کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارا ساتھ جنت کے اندر اہل بیت کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔